قسما كل شيء ما عداه بالفناء والعدم أحمده استتماما لنعمته استسلاما لعزته واستعصاما من وحشته يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون معزز و محترم و مکرم نمازیوں، یہ پہلی تاریخ ہے محرم الحرام کی. بہت اہمیت ہے، بہت اہمیت ہے. امام رضا سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں جب یہ اول محرم چاند طلوع کرتا ہے تو میں نے اپنے والد کو بھی اسی طرح دیکھا، لبوں پہ کبھی مسکراہٹ نہیں آتی تھی، سب محزون ہو جایا کرتے تھے، سوگ میں ہوتے تھے، سوگواری کا حق ادا کیا کرتے تھے. محترم سامعین، مختصر سی میں بات کر رہا ہوں، اسے غور سے سنیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. یاد رکھیے سوگ کس کا ہے؟ سید الشہداء، فرزند رسول، فرزند علی مرتضیٰ، فرزند خاتون جنت فاطمہ زہرا اور برادر گرامی حسن مجتبیٰ اور دیگر ائمہ اطہار. انہیں پرسہ دینے کا نام ہے سوگ. پرسہ کون دے سکتا؟ پرسہ دینے والی کی شان کیا ہونی چاہیے؟ سوگوار کی شان کیا ہونی چاہیے؟ سوگواری اس انداز ہوتی ہے. میں کتاب لے کر آیا ہوں، یہ کتاب ہے آیت اللہ العظمیٰ سید شہاب الدین مراشی النجفی کے. یہ وہ دیکھو ہمیشہ روایت درایت برہ کر واقعات بیان کیا کرتے ہیں، ذاکری نہیں کرتے ہیں، وہ حقائق بیان کرتے ہیں. لہٰذا یہ عرض کرتا ہوں یقیناً سوگ ان کو ہے کہ جن کے دلوں میں ان کی مودت، محبت، الفت جاگزین ہو. انہیں سوگواری ان کی ہوتی ہے، اشک جاری ہوتے ہیں، دل محزون ہوتا ہے، غم میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں. دوسرے ایام کی طرح کبھی خوشی پیش نہیں آتی ہے، نہ لبوں پہ، نہ چہرے پر مسکراہٹ سے، نہ لبوں کی خندہ نبی سے کوئی چیز ظاہر نہیں ہوتی ہے. انہیں معلوم ہے بہت بڑا عظیم دن ہے. اسی دن وہ ہستی چھوٹی نہیں، اگر نانا کے کچھ سوار ہوتے ہیں حالت سجود میں سر نہیں اٹھاتے، 70 بار سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہتے جا رہے ہوتے، سر نہیں اٹھاتے. اس وقت سر اٹھاتے ہیں جب حسین خود اتر جائے. حکم خداوندی وہ اللہ کی نگاہ میں بھی یہی ہے. کچھ بات یوں ہے حبیب، جب تک خود سے کوئی سر نہ اترے نہ آپ نے سر نہ اٹھانا. کیا عظمت ہے سید الشہداء کی بارگاہ الہی میں، اور نظر گرامی عطوفت سید المرسلین کے. یہ سوگ ہے. وہ آپ کے لیے ایک روایت پیش کر رہا ہوں. سوگوار کی شان کیا ہوتی ہے، سوگواری کے حق کون ادا کرتا ہے، حقیقی معنوں میں سوگوار کون ہے، فرش عزا پر کون بیٹھتا ہے. فرش عزا پر بیٹھنے کے بعد آپ کو معلوم ہونا چاہیے خاتون جنت آتی ہے. روایت میں آپ کو بتا دوں گا. جہاں جہاں بھی سوگواری اشک ریزی ہوں وہاں پر تشریف لے جایا کرتی ہے. بلکہ بعض روایات میں ہے کہ اپنے مندیل لوار سے ان کے اشکوں کو کٹھا کرتی ہے. بہت بڑا دن. سرکار کی حدیث یہ ہے
قال رسول اللہ، میں بات پڑھ رہا ہوں، سے سن اچھی طرح. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رزقہ اللہ حب الائمة من اہل بیتی، من رزقہ اللہ حب الائمة من اہل بیتی فقد اصاب خیر الدنیا والآخرہ. اس کا ترجمہ یہ ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بڑی عظیم عنایت ہے جسے خدا ان ہستیوں کی مودت محبت اگر سے سرفراز کیا ہے تو وہ شخص یوں سمجھے کہ دنیا و آخرت کی ساری خیرات اس کے پاس ہے. کب ہے؟ ان کی مودت ہو. مودت کی تاثیر کیا ہے؟ اگر قلب میں ان کی مودت حقیقی ہے، سمجھو کہ دنیا کی ہر خیر اور آخرت کی بھی خیر اس کے پاس ہے. یعنی وہ مالک خیر و دنیاوی اخروی ہوتا ہے. درود جوان محمد. پھر فرمایا اگر کسی قلب میں ان کی مودت ہو تو لا یشکن احد بانہ فی الجنت، بات پڑھ رہا ہوں، اسے شک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جنت میں ہوگا نہیں. جسے قرآن کی نہیں کہ لا ریب فیہ، اس میں شک شبہ نہیں، وہ اللہ کا کلام ہے. اس طرح وہ شخص شک ہے نہیں، یقیناً وہ جنتی ہے. سرکار کے الفاظ ہے، ایک آیت اللہ لکھتے ہیں، کوئی ذاکر کی باتیں نہیں ہیں. ہاں پھر فرماتے اِنَّ فی حب الائمۃ 20 خصلۃ، ان ائمہ اطہار کی مودت علت ہے، مؤثر ہیں اور سبب ہیں، ملزوم ہیں. اس کا لازم، اس کا معلول اور اس کا اثر 20 خصلۃ، 20 خصال خصلتیں ہیں، نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں. 10 دنیا میں ہوں گی اور 10 آخرت میں ہوں گی. اس سے سمجھو کہ یہ محب اہل بیت ہے. اس سے سمجھو کہ وہ جو ہے نا مودت اہل بیت معقولات میں سے، محسوسات میں سے نہیں ہے. اسے پہچانوانے کے لیے آپ کو علامات بتا رہے ہیں. جس میں بھی حب ائمہ اطہار ہوں اس میں 20 خصلتوں میں سے وہ موصوف ہوگا، 20 خصلتوں کا معنون ہوگا، 20 خصلتوں کا حامل ہوگا. ان کی شناخت ہے، اس کی پہچان انہی سے ہوگی کہ اس کے دل میں یقیناً ان کی مودت ہے. ان میں سے 10 دنیا میں ہیں اور 10 آخرت میں ہیں. سب توجہ ہے، 10 دنیا میں ہے اور 10 آخرت میں. دنیا میں سب سے پہلے اگر مودت اہل بیت ہیں تو زہد ہوگا، وہ زاہد ہوگا. اس میں زہد ہوگا، وہ شخص زاہد ہوگا. زے اور چھوٹی ہے دال، زہد. زہد اسے کہتے ہیں. قرآن نے کہا لا تأسوا ما فاتکم ولا تفرحوا علی ما آتاکم. اگر دنیا جا رہی ہے تو کوئی پرواہ نہیں، آ رہی ہے تو کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ یہ سب مادیات ہیں، جاتی بھی ہیں آتی بھی ہیں. جو صاحب زہد و تقویٰ ہوتا ہے اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے. دھیان میں آئی بات؟ یہ تو اپنے کو ٹٹولے. اگر محبت ہے سبب اور زہد ہے مسبب. زہد مودت ہے علت، زہد ہے معلوم. جس طرح پانی جہاں ہے تر ہے، بہاؤ ہے، جہاں آگ ہے، احراق ہے، تپش ہے. یعنی ہو سکتا آگ ہو تپش نہ ہو، یا تپش ہو بغیر آگ کے، یا تری ہو بغیر پانی کو، ممکن ہے. اسی طرح ہے، لازم ملزوم آپس میں تلازم ہے. نہیں آپ
سمجھ رہے یا نہیں سمجھ رہے؟ درود بھیجو محمد۔ تو محب اہل بیت میں سب سے پہلے دنیاوی 10 میں سے کیا ہوگا؟ بولو بھائی، زہد ہوگا۔ زہد کا معنی کیا ہے؟ لا تاسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا علی ما اتاکم۔ جو ہاتھ سے جا رہا ہے اسے پرواہ نہیں، جو سمٹ کے دنیا آ رہی ہے تو اسے کوئی خوشی نہیں۔ کیا ہم میں یہ چیز ہے؟ ٹٹولو ہم میں ساری میں تو کہتا میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جب زہد یہ نہیں، آگے بتاتا ہوں، یہ ہے مودت اہل بیت ہے علت، زہد ہے معلول، لازم ملزوم ہے، تلازم ہے جو عرض کر رہا ہوں۔ یہ اثر ہے، زہد اثر ہے، وہ مؤثر ہے۔ مؤثر ہو، اثر ہو نہیں سکتا بغیر مؤثر کے، معلول بغیر علت کے نہیں ہو سکتا، مسبب بغیر سبب کے نہیں ہو سکتا، اور لازم بغیر ملزوم کے نہیں ہوا کرتا ہے۔ بس ذہن میں آ رہی بات؟ درود بھیجو محمد۔ اب صدق دل سے گریبان کھول کر دیکھ لو، یہ ہے۔ میں دیکھتا میرے اندر وہ زہد نہیں ہے۔ کچھ ملتا ہے خوشحال ہو جاتا ہوں، کچھ چلا جاتا تو محروم ہو جاتا ہوں۔ اس مطلب یہ مودت نہیں، اگر مودت ہوتی تو ایسا نہ ہوتا۔ بات جان ماری ہے، ایسا نہ ہوتا، کیا نہ ہوتا؟ کسی شے کے زوال سے اسے فکر و حزن نہیں ہوگا، اور پوری دنیا سمیٹ کر جھولی میں آ جائے تو اسے خوشی نہ ہوگی، کیونکہ شخص زاہد ہے، اسے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، مادیات سے کیا سروکار ہے۔ یہ پہلا اثر ہے، مودت ہے مؤثر، زہد ہے اثر، مودت ہے علت اور زہد ہے معلول۔ یہ ذہن ماری بات ہے۔ اور مودت ہے سبب، یہ ہے مسبب، تب ہوگا، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ اس کو ہم کہتے ہیں واجب بالغیر، واجب نفسی نہیں ہے، واجب بالغیر ہے۔ لازماً یہ چیز ہوتی ہے، یہاں بھی آگ ہوگی، جلاؤ ہوگا، تپش ہوگی، لیکن تپش بغیر آگ کے نہیں ہو سکتی، اور تری بغیر پانی کے نہیں ہو سکتی۔ آپ کہیں کہ مودت ہے لیکن اندر زہد نہیں، کون مانے گا؟ صاحب علم نہیں مانے گا، یہ زبانی جمع خرچ ہے۔ اگر یہ محب اہل بیت ہوتا تو یہ شخص زاہد ہوتا۔ سمجھ ماری جو ہماری بات ہے؟ دوسرا، دنیا میں اسے پہچان کی علامات ہے جو پیغمبر اسلام نے ہمیں بتا دیا ہے، اور ایک آیت اللہ عظمیٰ نے لکھ کر اپنے حق ادا کر دیا ہے۔ دوسرا ہے الحرص علی العلم، حق شناسی کے لیے ہمیشہ کوشان، تفحص و تجسس میں ہوگا۔ حق شناسی کے حصول کے لیے ہمیشہ متفحص ہوگا، وہ تلاش میں ہوگا، سعی میں ہوگا کہ ہم حق شناسی کی تلاش میں ہے میں نہیں ہوں۔ ہو سکتا آپ ہو سکتے ہوں، لیکن بتا رہا ہوں آپ کو، ان کے بغیر کہنا میں محب اہل بیت ہوں، جھوٹی باتیں ہیں۔ اور تیسرا الورع فی الدین، دین میں ورع کہتے ہیں جس سے خدا نے روکا ہے، اس میں چونکہ مفسدہ ہے، کثافت ہے، علائش ہے، نفرت کی بنیاد پر چھوڑ رہا ہو، جیسے اپنے غلاظت سے آپ نفرت سے چھوڑ جاتے ہیں۔ بدبودار ایک میت جانور رہی پڑا ہوا ہے، اس سے طرف جاتے نہیں، نفرت سے اس کو چھوڑ جاتے ہیں۔ اور جو جن کا انجام دینے کو کہا گیا ہے، جن کو ہم اوامر کہتے ہیں، وہ رغبت سے محبت سے انجام دے رہا ہوتا ہے، انجام دیتے ہوئے لذت محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے ایک بھوک ہے انسان من اور سلوا دیں، کھاتے ہوئے کس سے لذت محسوس کرتا ہے، اس طرح اوامر پر عمل کرتے ہوئے لذت محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ کیا ایسا ہے؟ نمازیں پڑھتے ہوئے اطاعت خداوندی میں جھوٹ سے نفرت ہو،
صدق سے محبت ہو، ہے اس طرح چغل خوریوں سے نفرت ہو اور صاف زبان گو ہونا، کمال رغبت ہو، چیزیں ہیں. ہاں بولو یہ بھائی ہے، نہیں ہے تو کیسے ہم کہتے ہیں ہم محبین اہل بیت ہیں؟ سرکار ہمیں بتا دے، پہچانو یہ محب اہل بیت ہے کہ نہیں. توجہ جو عرض کر رہا ہوں. اور یہ ہے 3 بیان ہوئے، الزہد والحرص والعلم والورع فی الدین. چوتھا الرغبت فی العبادہ، عبادت میں رغبت ہو، پیاسا پانی کے لیے ہر عضو پکار رہا ہوتا، پیاسا پیاسا. اس طرح عبادت کے انتظار میں کب ظہور ہوگا، اپنے بارگاہ خداوندی میں حاضر دے کر ہم کلام ہو جائیں. رغبت ہو، کیا ہے اس رغبت ہم میں ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ مؤثر نہیں تو اثر کہاں سے آئے گا، علت نہیں تو معلول کہاں سے آئے گا، ملزوم نہ ہو تو لازم کہاں سے آئے گا، سبب نہ ہو تو مسبب کہاں سے آئے گا. اور جو عرض کر رہا. اور اس کے بعد کیا ہے؟ الرغبت فی العبادت کے بعد التوبۃ قبل الموت، موت سے پہلے وہ تائب و توبہ کر چکا ہوگا. اب موت کا معلوم نہیں ہے کب آتی ہے، علم ہی نہیں، اس سے پہلے کے توبہ سے سرفراز ہوتا. توبہ کے بعد میری توبہ نہیں، مجھے ڈرائیور بھی کہتا ہے گاڑی چلاتے میری توبہ میری توبہ، توبہ نہیں کہتے. توبہ کہتے ہیں اپنے کیے ہوئے ندامت ہو، شرمندگی ہو، پشیمان بھی ہو اور پریشان بھی ہو. اپنے کیے ہوئے اعمال پر پشیمان ہو اور پریشان ہو. پشیمان پریشان ہر سمجھ رہے ہو نا؟ پشیمان ماضی میں ہے، کیوں کر میں سے ہوا پریشان، آئندہ مجھے کیا کس منہ سے بارگاہ خداوندی میں جانا پڑے گا. ہے اس طرح میں ہے، پشیمانی پریشانی ہے ہم نے کیے ہوا اعمال پر. اور پھر اس پریشانی ہو اور پریشانی کی پیش وجہ سے وہ چھوڑ چکا ہو، اس سے نفرت ہو چکی ہو، اس کار بد سے کار شر سے نفرت ہو چکی ہو. 2 اور حقوق الناس ادا کر چکا ہو، جن جن کا حقوق ہے وہ ادا کر چکا ہو، حقوق اللہ کو بھی انجام دے چکا ہو. اور پھر مال شبہات سے دیکھو نا، حلال بین حرام بین ترک واجب. الشبہات بین ذالک، ان شبہات ہے، من اجتنب عنہا نجا. ان شبہات میں اگر اجتناب رکھتا ہے تو نجات پائی ہے، اگر ان میں گھس گیا تو ہلاک ہو جاتا ہے. اس طرح ہر چیز جو بھی آتی ہے کرپشن سے کھا کر جو موٹا ہو کر سامنے آتے ہیں، اسے پگھلا کر ریاض کشید ساتھ پگھلا کر صاف کر اپنے کو. اور پھر جس طرح کار بد سے عزت محسوس کر رہا تھا، اس طرح کار خیر سے انجام دیتے ہوئے عزت محسوس کر رہا ہو، تو پھر اس کو کہتے ہیں تعین. کیا ہم میں سے کوئی ہے اللہ؟ بولو نا. زندگیاں گزر چکی کو سوچتا نہیں بھائی خندق کا جو پڑھ دوں تو خندق کے پڑھنے ٹھیک ان کے کمالات و جمالات سامنے آئیں گے، لیکن تم میں تہذیب نفس کر کیا کرو گے؟ میں تہذیب نفس کی بات کر رہا ہوں. وہ تو ان کا کمال ہے ہی تھا، در خیبر کو اٹھا دینے میں کوئی بڑی بات نہیں ان کے لیے. ملک سے ان کی طاقت زیادہ ہے. ایک ملک چاہے تو زمین میں ہاتھ ڈال پوری دنیا کو اٹھا سکتا. اس سے زیادہ مولا کائنات ان کے اولاد میں ہے. بس 2 آدمی کو کھاڑے میں لاؤ، انہیں کشتی لڑا دو، نعرے دری مجلس ہو گئی. ایسا نہیں ہے. سمجھ لو جو میں کہہ رہا ہوں، ہمدردی سے کہہ رہا ہوں. میری آرزو ہیں کہ جتنے ہم یہاں پر اکٹھے رہا کرتے ہیں، سب کے سب مولا کائنات کی طرف جائیں، سرخ روح ہو جائیں. یہ آرزو ہے میری، پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اس لیے چیزیں کہہ رہا ہوں. تو کیا ہو معلوم؟ الموت التوبۃ قبل الموت. کتنے ہوئے بتا دیں، یاد نہیں ہے؟ زہد، حرص علی العلم، ورع فی التقوی، الرغبۃ فی العبادہ، اور التوبۃ قبل الموت. 5 اب 5 اور بتا دوں گا، 10 ہو جائیں گے دنیا میں. یہ پہلے 5 ہی نہیں ہے بھائی. اچھا، اور اس کے بعد کیا ہے؟
النشاط فی قیام اللیل، رات کے وقت اٹھتے ہوئے نشاط ہو۔ نشاط ایک جیسے حقیر انسان کو 10 کروڑ کا اگر ڈالر کا لفافہ مل جائے تو کتنا خوش ہوگا؟ بولو پاکستانیوں، 10 کروڑ ڈالروں کا لفافہ کسی کو مل جائے کتنی خوشی ہوگی؟ ایسی خوشی کو کہتے ہیں نشاط۔ نصف اللیل میں اٹھ کر تہجد پڑھ رہا ہوتا ہے، نشاط میں آ کر پڑھ رہا ہوتا ہے، انگریاں لیتے ہوئے، اباسیاں لیتے ہوئے نہیں، نشاط میں آ کر پڑھ رہا ہوتا ہے۔ ایک بات ذہن مار کوئی ہے ہم میں سے؟ کوئی بولو، میں تو نہیں ہوں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ میں ذہن مجھے بتاؤ تو بشارت دو۔ النشاط فی قیام اللیل، اس کے بارے میں سب سنو۔ سرکار سے کہا، بہت جواد کرتے تھے، قوم پر ورم آتا تھا، تاہا ما انزلنا علیک الکتاب لتشقی، حبیب اس لیے قرآن نازل نہیں کہ تم کثرت عبادت سے اپنے آپ کو تھکاؤ، کم کر دو۔ کون کہہ رہا؟ ان کے خالق اپنے حبیب سے کہہ رہا، اور وہی خالق کہہ رہا، قم اللیل نصفہ انقص، رات کو اٹھو حبیب، دنیا سوئی ہوئی ہے، آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات ہوگی، گفتگو ہوگی۔ یہ نماز تہجد تعبد و تہجد و تمجد و تجلد کہا جاتا ہے عربی میں، کہ ان کو آپ پاتی نہیں، اس لیے میں کہہ رہی ہوں۔ انگریزی آپ پاتی ہے، خوش رہو اس میں، کیوں عربی تو آتی ہی نہیں ہے، مجھے پتا ہے۔ تعبد کہتے ہیں، تہجد کہتے ہیں، تمجد کہتے ہیں، تجلد کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کاش سیکھے ہوتے گفتگو، عربی میں آپ سے گفتگو کرتا، آسان بھی ہو جاتی میرے لیے، میں عربی بول سکتا ہوں، ہاں، کیونکہ یہاں پر رواج نہیں، جس سے محبت نہیں ہے، جس سے آپ کو محبت ہے وہ مجھے نہیں آتا، جس سے مجھے محبت ہے وہ آپ کو نہیں آتا۔ درود جوال محمد۔ کیا کہا میں نے؟ بولو، النشاط فی قیام اللیل، کتنے ہوئے؟ والیاس مما فی ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں میں جو کرپشن کے گاڑیاں کوٹھیاں ہیں ان سے نفرت کرتا، سر جی نہیں کہتا، ماں جی صاحب کچھ ہمیں بھی تھیلا بھیج دو، یہ نہیں کہتا، وہ بھیجنے والوں پر موجود ہے، ان کی جانیں بھی ان کے قبضے میں ہیں۔ انسان بلند ہوتا ہے، چھوٹے موٹے ساتھ ترلے نہیں مارتا۔ بات ذہن ماری کتنا ہے؟ الیاس مما فی ایدی الناس والحفظ لامر اللہ ونہی، جن کو خدا نے امر کیا ہے وہ اس کی پاسداری کرتا ہے، جن سے روکا ہے مواظب رہتا ہے۔ زبان آتی ہوگی نا آپ کو، کیا کہہ رہا؟ مامور بے جن کا حکم دیا عوامر ان کی پاسداری، جن سے روکا ہے اس کی سے مواظبت۔ نہیں آتی ہوگی زبان میں نہیں آتی۔ مواظبت کسے کہتا ہے؟ اگر پوچھوں نہیں بتا سکوں، یعنی مواظبت کا معنی پابندی، اسے پابندی سے رکتا ہے، وہ پابندی سے انجام دیتا ہے۔ درود جوان محمد۔ کتنے ہوئے؟ 8، 2 ہی رہ گئے نا۔ البغض بالدنیا، دنیا سے بغض رکھنا۔ کیوں؟ ہمارے مولا نے کہا ہے دنیا غیری، یا دنیا کسی مابے کے پاس چلے جا۔ کس کے پاس؟ مابے کے پاس جاؤ، اور مابے کے اولاد کے پاس جاؤ، ابو سفیان کے پاس جاؤ۔ انی طلقت کی ثلاثہ، 3 طلاق ایسے تمہیں دے رہا ہوں جن کے بعد رجوع بھی نہیں ہو سکتا۔ نفرت نہیں ہونی چاہیے کہ مولا کی طلاق شدہ شیء سے محبت ہم رکھتے ہیں۔ دیکھو نا کتنا عیب کی بات ہے، دنیا کے لیے بھر رہے ہوتے ہیں، دنیا کے لیے پوری زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ہم۔ بات دن ماری نہیں آ رہی؟ درود بھیجو ہاتھ والوں۔ کتنے ہوئے؟ 9۔ والسخاء فی الدنیا، دنیا میں سخی ہونا، کنجوس نہ ہونا۔ کتنے ہوئے؟
یہ 10 علامتیں ہیں ظاہر دنیا میں، اگر پا رہے ہیں 10 کے 10 سمجھو یہ محب اہل بیت ہے، نہیں ہے باغی ہے، محب اہل بیت نہیں ہے، جھوٹ بول رہا ہے کہ میں محب اہل بیت ہوں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، پیغمبر اسلام کی حدیث اس شخص کی جو استنباط ہم کرتے ہیں نا، استنباط میں روایت کو دلالت کے ساتھ اور اصول کے قوانین پر ہمیشہ پرکھ کر پھر استنباط ہوتا ہے۔ یہ کتنے ہوئے؟ بولو بھائی، اب آخرت میں جب ان صفات کا مالک ہوگا کیا ہوگا؟ ہم سب کہیں گے محب اہل بیت ہے۔ یہ شخص بولو محب اہل بیت، یہی سوگوار ہوتے ہیں، یہی سوگوار ہوتے ہیں۔ ان کی سوگواری اس لیے ہوتی ہے کہ چونکہ ان سے مودت ہے، ان مودت کی سارے اسباب خصلتیں موجود ہیں، اس لیے جھکتا ہے، روتا ہے، پیٹتا ہے، سوگوار رہتا ہے۔ باقی سب کے سب روایتی طور پر ہے، ورنہ اگر دیکھو اگر یہ چیزیں ہوں تو کیا پیسے دو گے؟ کوئی کہے گا شکر کہ آپ نے مجھے دعوت دی، میں ان کا ذکر خیر کر رہا ہوں۔ ذکر خیر پر دعوت مل جانے پر شکریہ کا ادا کرنا چاہیے نہ پیسوں کا طلبگار ہو جائے۔ یعنی روحانیت بکتی نہیں ہے مادیت کے لیے، مادیت بک جاتی ہے روحانیت کے لیے۔ ایک بات ذہن میں آ رہی کچھ؟ دھڑوں پہ جوان ہوں، یہ ہے ہمارا ماحول، یہ پاکستان کا ماحول یہ ہے۔ علامہ نے یہ کہا، علامہ بھی تک اس کا علامہ کو محمد اس کا اندر نہیں، اگر ہوتی تو یہ 10 چیزیں دنیا میں ہوتی۔ کوئی ہے ذاکر جو ذکر کر رہا ہے، 10 چیزیں جو ہیں پائی جاتی اس میں، یا سننے والے میں پائی جاتی ہے، نہ وہ سوگوار ہے نہ ہم سوگوار ہیں۔ توجہ ہو جائے اچھی طرح۔ امان اخروی طور پر جو ایسے انسان جب جا رہا ہوگا تو کیسے ہوگا؟ کیا ہوگا؟ لا ينشر دیوان، ان کا دیوان نہیں کھلے گا۔ ولا ينسو میزان، میزان نصب نہیں ہوگی تو لائق نہیں۔ یوتا کتاب و بیمین ہی، اس کے نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ قرآن کے من ہوتے کتاب و بیمین ہی، ہاؤ مقرو کتابیہ۔ یہ امتحان ہے، جب دائیں ہاتھ میں اعمال آ جائے تو وہ فخر سے سر بلند ہوتا ہے، کہا کرتا ہے آؤ ذرا دیکھ لو میرا نتیجہ۔ جیسے ایک طالب علم نے 100% نمبر لے چکا ہو، دوستوں سے کہتا آؤ ذرا میرا رزلٹ پڑھو۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہ اس کا دیوان کھلتا ہے، نہ میزان نصب ہوتی ہے، اور یوتا کتاب و یمینی، اس کی کتاب نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے۔ وَيُكْتَبْ لَهُ بَرَأَةٌ مِنَ النَّارِ، آگ سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے آخرت میں۔ اور کیا ہوتا ہے؟ یضیء وجہہ، اور نور ایمان سے اس کا چہرہ درخشندہ ہوتا ہے۔ ویکسیٰ حلل الجنہ، جنت کے لباس پہنائے جاتے ہیں۔ ویشفع فی مئۃ من اہل بیتہ، اپنے اہل بیت میں سے عزیز و قریب میں سے 100 کو شفاعت کر رہا ہوگا۔ وہ انسان ہوتا ہے، وہ ہے محب اہل بیت کی شان یہ ہے۔ اور پھر ینظر اللہ، نظر رحمت اللہ بھی اس پر ہوتی ہے۔ وعلی راس تاج من تیجان الجنہ، جنت کے تاجوں میں سے ایک تاج سر پر ہوگا۔ ویدخل الجنۃ بلا حساب و کتاب، اور جنت میں جا رہا ہوگا بغیر حساب کتاب۔ اور سرکار میں اخیر میں فرمایا طوبیٰ لمحبی اہل بیتی، مبارک ہو ان کو جو میرے اہل بیت سے مدد رکھتے ہیں۔ بولو کتنے اب میں اتنے ہم ہیں؟ میں تو نہیں ہوں، صاحب اعلان کر رہا میں نہیں ہوں۔ ہم اس کوئی ہے مجھے بتا دیں، وہاں وزارت پہ آئی کروں کیوں محب اہل بیت؟ بولو کوئی ہے؟ اٹھے کر بتا دینا مجھے۔ مجالس اس کے لیے کرا رہے روایتیں کیوں باپ باپ جب ایسے کرتے تھے ہم ایسے کر رہے ہیں۔ نہ سوگوار ہوتا ہے، نہ پڑھنے والا سوگوار ہے، نہ سننے والا سوگوار ہے، نہ فرش اعضاء ہے۔ یہ تبھی ہوگا کہ چیزیں اس میں ہو۔ ہاں بس ختم کر رہا، غور سے سنیں۔ تھا سنی،
الحدیث میں سے تھا۔ شہاب الدین زہری قاضی القضاء تھا، بڑا عالم تھا، چھوٹا نہیں۔ جو عالم ہوتا نا وہ جانتا ہے کون کون کامل تر ہے۔ انہیں ان سے مودت تھی، محبت تھی۔ جب امام زین العابدین سلام اللہ علیہ کربلا سے ہم و غم سے جھیل کر جب مدینہ آئے تھے، تو یہ شہاب الدین زہری امام کی خدمت میں جا کر عرض کرتا ہے، مولا بیٹے کی شادی ہے، اگر آپ قدم رنج فرما دیں میری باعث برکت و عظمت۔ زہری کربلا کے بعد دل کے کسی گوشے میں خوشی نہیں ہے۔ کربلا کے بعد زین العابدین کے دل کسی گوشے میں مسرت و خوشی نہیں ہے۔ جس نے اپنے آنکھوں سے بابا کو شہید دیکھا ہو، جس نے اپنے آنکھوں کے سامنے ان مستورات کی چادریں چھینی گئی ہوں، وہ اپنی خطا سمجھ کر قدموں کو چوم کر کہتا مولا ٹھیک مجھ سے غلطی ہو گئی، واپس گیا۔ کچھ وقت کے بعد دوبارہ آیا، کہا مولا میں نے مجلس رکھی، مجلس سید الشہداء امام حسین رکھی، سنی ہے، بہت بڑے عالم تھے، قاضی القضاء اس وقت کے۔ تو آپ نے 3 بار فرمایا زہری اب آؤں گا، زہری اب آؤں گا، 3 بار زہری اب آؤں گا۔ آئے تو آپ کو صدر مجلس بٹھا دیا۔ زہری نے آپ کو اپنے حال میں صدر مجلس میں بٹھا دیا اور عالم سے کہا پڑھو۔ اس نے پڑھتے پڑھتے ایک علی اثر کچھ مصائب پڑھے۔ 6 ماہ کے معصوم تھا، پیاس سے نڈال ہو چکے تھے، لب خشک ہو چکے تھے، پتلیاں پھر رہی تھیں، لب بھی خشک ہو چکے تھے، اور بے بس اس کو لیے میدان آئے تھے حسین، میں اگر تمہاری نگاہ میں قصوروار ہوتی تو معصوم ایک گھونٹ پانی دو، بس یہ کہنا تھا۔ سب رو رو کر بے ہوش ہوئے۔ حکم ہوا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو منقطع کر دو۔ حرم مولا نے تیر سے شعبہ تیر رکھا، ذبح من ورید الی ورید، ایک رگ سے دوسرے کان سے دوسرے کان ذبح کر دیا، خون کا قطرہ ٹپکا۔ حسین ہاتھ میں چلو میں لیا، آنکھیں کھول کر اپنے پدر گرامی کے چہرے کو دیکھ کر مسکرایا اور یہی کہا جناب زینب سے، بہن ایک داغ حسین کے قلب پر ہے، وہ دھل نہیں سکتا۔ میرے پیاسا بچہ تیر کھا کر آنکھیں کھول کر نگاہیں میری نگاہوں سے ملا کر مسکرایا تھا۔ ہاں تو یہ ہے، اب زہری کہتا ہے میں نے یہاں بٹھا دیا تھا، جب مصائب سے ہمارے ہوش ٹھکانے پر آئے تو دیکھا کہ وہ جہاں کفش اتارتے ہیں نا، دروازے پر امام زین العابدین بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا مولا میں نے اب یہاں بٹھا دیا تھا، اب کیسے گئے وہاں گئے؟ کہا زہری تو نہیں دیکھ رہا تھا جب مصائب بیان ہو رہے تھے، میری جدہ زہرا آئی تھی، یہاں بیٹھ گئی تھی۔ اس لیے ان کے پاس آیا تھا۔ ہاں حقیقی معنی میں سوگوار ہو، حقیقی معنی میں ان کے محب سوگوار ہو، اور ہر شادہ بھی شاد ہے، خاتون جنت تشریف لایا کرتی ہے۔ پروردگار ہم سبوں کو توفیق نعمت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان فی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ الا قد امرکم اللہ فی محکم کتابہ بالصلاۃ علی النبی حبیبہ تعلیما لکم وتشریفا صفیہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
اللهم صل على سيد الأنبياء والمرسلين محمد عبدك ورسولك وأمينك. اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وهو عبدك وأخو رسولك الذي جاهد فيك جهادا عظيما. اللهم صل على فاطمة بنت نبيك وزوجة وليك أم السبتين الحسن والحسين. اللهم صل على الحسن والحسين سبتي نبيك وسيد الجنة. صل على علي بن الحسين القائم بأمرك سيد العابدين. صل على محمد بن علي باقر النبي. صل على جعفر بن محمد الصادق. صل على علي بن محمد. صل على موسى بن جعفر الكاظم. صل على علي بن موسى الرضا. صل على محمد بن علي القائم بأمرك. صل على ذو البيوان. صل على علي بن محمد ولي دينك. صل على حسن بن علي العامل بأمرك العسكري. صلوات عليهم أجمعين. اللهم صل على حجتك وليك القائم في خلقك صلاة تامة نامية باقية تعجل بها فرجا. إنا نتقرب إليك بحبهم العظيم فرزقنا خير الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.